بسم اللہ الرحمن الرحیم اینڈ ویری وارم ویلکم ٹو دی شو۔ آج لاہور کے جوہر ٹاؤن میں ایک انتہائی افسوسناک واقعہ پیش آیا۔ ایک بم بلاسٹ میں 3 افراد شہید ہوئے اور 21 زخمی ہو گئے ہیں۔ اب یہ جو معاملہ ہے اس کے اوپر تو آپ ڈیٹیلز دیکھ ہی رہے ہیں، لیکن ملکی سیاست کی طرف بھی اگر نظر ڈالیں تو سندھ حکومت اور وفاق میں کافی عرصے سے محاذ رائی کا ایک سلسلہ جاری ہے۔ ہر چند ماہ بعد کسی نہ کسی معاملے پر پیپلز پارٹی تحریک انصاف میں الفاظ کی جنگ شروع ہو جاتی ہے۔ کچھ خدشات کا اظہار ہے جو پیپلز پارٹی کرتی ہے، کچھ تحفظات ہیں جو کہ پی ٹی آئی کو ہیں۔ کبھی کرونا میں لاک ڈاؤن اور ویکسین کے معاملے پر، کبھی کراچی کے نزدیک بینڈ الجزائر کی ملکیت پر، کبھی سندھ میں وفاق کے زیر انتظام ہاسپٹلز کی کنٹرول پر، کبھی سندھ میں کتوں کے کاٹنے پر اور ان کے بڑھتے ہوئے واقعات پر، کبھی صوبے میں پانی کی کمی کے سلسلے پر، اور اب تازہ ترین محاذ رائی سندھ میں فنڈز کے حوالے سے عروج پر ہے۔ پیپلز پارٹی کا شکوہ یہ ہے کہ تحریک انصاف کی حکومت سندھ کو نظر انداز کر رہی ہے۔ صوبے کی ترقیاتی کاموں کے جو فنڈز ہیں وہ ان کو نہیں دیے جا رہے۔ وفاقی حکومت پیپلز پارٹی پر سندھ کارڈ استعمال کرنے اور صوبے کے فنڈز میں کرپشن کے الزامات کھل کر لگا رہی ہے۔ دونوں جماعتوں میں بیانات کی ایک جنگ جاری ہے اور پچھلے کچھ دنوں میں ہم نے اس کو بہت بڑھتا ہوا دیکھا ہے۔ خاص طور پر کراچی کے حوالے سے ایم کیو ایم، جماعت اسلامی اور پاک سرزمین پارٹی بھی سندھ حکومت پر شہر کی تباہی کے الزامات لگا رہی ہیں۔ اس معاملے میں آپ کنسنسس دیکھ رہے ہیں جماعتوں پر۔ مصطفیٰ کمال نے آج ہی پریس کانفرنس کی اور کیا کہا اس حوالے سے، لیٹس واچ اٹ۔ سندھ کی حکومت جو ایکسٹرا 158 بلین مل رہے ہیں اس میں سے 93 بلین صرف تنخواہوں میں اور پینشنز میں دے دے گی، جس کو لوگوں کی ویلفیئر پہ، ڈیولپمنٹ پہ خرچ ہونا چاہیے۔ اور پورے سندھ کے امپلائیز اگر دیکھیں آپ تو سرکاری امپلائیز 5 لاکھ لوگ بنتے ہیں، تو 5 لاکھ لوگوں کو بجٹ کے ملنے والے وفاق سے ملنے والے پیسے کا 58% جا رہا ہے، اور جو 5 کروڑ کی آبادی ہے اس کو صرف 42% بجٹ کا مل رہا ہے پیسوں کا۔ کل ہمارے پروگرام میں وفاقی وزیر علی زیدی بھی سندھ حکومت پر الزام لگا رہے تھے کہ صوبے میں سیاسی بھرتیاں کی گئی ہیں۔ جو بات آج مصطفیٰ کمال کر رہے ہیں وہ کل علی زیدی کر چکے ہیں۔ وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ تنخواہوں پر فنڈز کا بڑا حصہ لگ جاتا ہے۔ لیٹس واچ علی زیدی۔ بالکل پرائم منسٹر کا کام نہیں ہے گلیاں نالے صاف کرانا، آف کورس ناٹ، ان کا کام ہے۔ جب یہ نہیں کر رہے تو جو کراچی میں لوگ رہتے ہیں یا جو سندھ میں لوگ پورے رہتے ہیں، کراچی سندھ کا حصہ ہے، یہ لوگ کا پاکستانی نہیں ہے؟ فنڈ ان کو دیں گے ہم؟ نہیں دیں گے، ان کو فنڈ دیں گے، یہ کھا پی کے برابر دبئی میں بلڈنگیں بن جائیں گی، ان کو فنڈ کیا دینا ہے؟ تو ان کو ان کے حصے کا ملے گا، جو ان کا بجٹ ہے اس میں سب سے بڑا ایکسپینس تو تنخواہوں کا ہے۔ کمال بات ہے، سیاسی بھرتیاں کرتے جاؤ کرتے، ابھی آپ کے یہاں 6 کیمرہ مین ہیں، اب 60 آدمی رکھ لیں یہاں پہ۔ تیمور طالپور صاحب، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس۔ سب سے پہلے تو یہ بات کہ بجٹ کا ایک بڑا حصہ 5 لاکھ لوگوں کے اوپر لگ جاتا ہے یا تنخواہیں دینے میں لگ جاتا ہے، یہ بات ٹھیک ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اس فگر سے تو ایگری نہیں کرتا، جو فگر انہوں نے دیا وہ فگر میرے خیال سے انکریکٹ ہے، پر آف کورس تنخواہوں کا جو ہے بجٹ ہم ہی دیتے ہیں، سندھ حکومت ہی دیتی ہے، اور ہم ایک فائنینشیل کرنچ میں تو ہیں، جو ہمارا ایکچول جائز شیئر بنتا ہے وہ ہمیں ملتا نہیں ہے، پلس جو باقی صوبوں کے ساتھ مہربانیاں کی جاتی ہیں، جو کہ رائٹ ہے سندھ کا، ایک کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہے، ہر صوبہ سکیمز دیتا ہے وفاق کو اپنے شیئر کے علاوہ۔ ہم نے 16 سکیمز مانگی، وہ بات ہمیں ٹھیک ہے 0 تیمور سکیمز طالپور ملی۔ صاحب، لیکن یہ بھی تو الزام لگتا ہے کہ آپ لوگوں نے بھرتیاں ضرورت سے زیادہ کی ہوئی ہیں۔ گھوس ملازمین کے حوالے سے آرٹیکل چھپ چکے ہیں ڈان نیوز پیپر میں، دیگر اخبارات میں۔ سو کوئی آڈٹ، کوئی طریقہ کار آپ نے دیکھا ہے کہ یہ ملازمین کی تنخواہوں میں کہیں سے آپ بچت کر سکے؟ دیکھیں جی، میں بہت کلیئرلی اور بلنٹلی کہنا چاہوں گا کہ سندھ حکومت کبھی بھی کسی کو بے روزگار کرنے کا سوچ نہیں سکتی۔ وہ عمران خان کی پالیسی ہے جو بیٹھے بیٹھے بجائے اس کے کہ سٹیل ملز کو بہتر کرتا، اس نے سٹیل مل سے سب کا صفایا کر دیا، اور کتنے لوگوں سے بددعا ادھر۔ مجھے یاد ہے میں بی بی صاحبہ کے ساتھ تھا، ہماری تازی گورنمنٹ آئی تھی اور سب نے آ کے پروپوز کیا 93 میں کہ آپ جو ہے وہ پرانی بھرتیاں نواز شریف کی اور ساری کینسل کر، جس طرح وہ کرتے ہیں۔ انہوں نے بڑا بلنٹلی اور اوپنلی کہا تھا کہ میں بے نظیر بھٹو نوکری دے سکتی ہے، کسی کا روزگار لے نہیں سکتی، تو آج بھی چیئرمین بلاول اسی پالیسی پر ہیں۔ یہ ہم سے ایکسپیکٹ نہ کرے کوئی بھی کہ ہم بھرتیاں ختم کریں گے یا کسی کو بے روزگار کریں گے۔ اور آج ابھی بھرتیاں پھر سے شروع ہو گئی، اگر آپ نے ایڈز دیکھے ہوں گے، ہمارے پاس ویکنسیز، ہمارے پاس اسکول ٹیچرز نہیں ہیں، ہمارے پاس ہاسپٹل میں سٹاف نہیں ہے،
नर्सेस की कमी है, डॉक्टर्स की कमी है, टीचर्स की कमी है, तो वी आर गोइंग टू नाउ फुलफिल दोज एज वेल। हमें अपनी गुड वर्किंग गवर्नेंस को ऊपर रखने के लिए ये बहुत जरूरी है कि हमें फिर से भर्तियां करनी पड़ेंगी, और ये राइट है सिंध के लोगों का। साहिबा, बार बार वफाक की और सिंध की इसी हवाले से बातचीत होती है। 18वीं तरमीम के बाद फंड उनका मसला है, वो जहाँ जहाँ उसको खर्च करें। क्या वफाक को इस पे गाइडलाइंस या बार बार तनबीह करनी चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू फरिया। मैं तो फैक्ट से बात करूंगी और मैं ये सिर्फ इतना कहूंगी कि इन्हीं का बजट देख लें और हम इन्हीं के बजट डॉक्यूमेंट से बात करें। ह्यूमन राइट्स की बात होती है, ह्यूमन राइट्स के चैंपियन है, ह्यूमन राइट्स कमेटी को भी बिलावल जरदारी हेड करते हैं। ह्यूमन राइट्स की 2011 यानी 9 साल पहले से इन्होंने सिर्फ एक स्कीम रखी हुई थी ना। ये जो आज चाइल्ड अब्यूज़ की बात हो रही है, बाकी ये जो ह्यूमन राइट्स की, ख़वातीन के राइट्स की बात हो रही है, 1 रुपया नहीं रखा गया उसके लिए। 9 सालों में जो एक स्कीम थी 5 मिलियन उसके लिए एलोकेट किया गया, खा पी गए, कहाँ गए हमें नहीं पता। हेल्थ बजट की बात होती है, पूरी दुनिया ने हेल्थ बजट के लिए रखा है 1295 मिलियन रुपीस, जिसमें से 45 मिलियन इन्होंने रिलीज किया। ये मैं सिर्फ पिछले 1 साल के बजट की चीजें बता रही हूँ। 0% यूज हुआ। इन्होंने कहा था 39 हॉस्पिटल अपग्रेड करेंगे, 41 इमरजेंसी अस्पताल बनाएंगे, कोई काम नहीं हुआ। अब आ जाए इनकी बाकी चीजों के ऊपर। आप ये सिर्फ अगर देखें कि मैं ये बताऊं कि 13 सालों के अंदर अगर इनको 4000 का बजट मिला है, हालात क्या है? अगर गंदम होती है तो गंदम हम यहाँ से बेचते हैं क्योंकि 30 अरब की गंदम चोरी हो जाती है, 8 अरब की गंदम इनका राशन चोरी हो जाता है, 2 लाख से ज्यादा इनके वहाँ कुत्ते के काटने से बच्चे जब मर जाते हैं तो वहां पर क्या होता है कि ये हमसे कहते हैं जी वैक्सीन भी हम इन्हें दें। घर में जो बच्चे हैं, आपने खुद पढ़ा है कि चीफ जस्टिस ने क्या कहा है कि वहां पर एक आरओ प्लांट भी नहीं चल रहा, यानी हुकूमत आरओ प्लांट भी उनको लगा कर दे रही है। एड्स के लिए भी हम उनका काम करें, कहीं पर इनके पास एम्बुलेंस नहीं है, वैक्सीन है। अगर स्कूलों के हालात देखें हमें अगर नजर आ रहा है कि आप वहां ग्राउंड के ऊपर लगा रहे तो हम आपको जरूर देंगे, अगर नहीं होगा तो वहां पर जो मुंतखब आईन में ये प्रोविजन है कि यू कैन डिसाइड। 18वीं तरमीम क्या कहती थी? 18वीं तरमीम ये कहती थी आपने प्रोविंसेस को स्ट्रॉन्ग करना है, लेकिन आगे प्रोविंसेस ने किसको स्ट्रॉन्ग करना है? डिस्ट्रिक्ट्स को स्ट्रॉन्ग करना है। आगे उन्होंने अपने टाउन्स को, अपने यूसेस को स्ट्रॉन्ग करना है। पंजाब में भी यही कहते हैं। सिर्फ एक सेकंड, क्या आपको लगता है कि इस 18वीं तरमीम के बाद ये जो इन लोगों को जो फंड्स मिल रहे हैं वो कहां जा रहे हैं? सबको पता है। मैं तो कैटेगोरिकली कहूंगी अब का भी जो इनका आया है ना, अब का भी जो इनका बजट आया है उसमें से मैं कहूंगी 100 अरब चले जाएंगे इनके जो घोड़े हैं उनकी खुराकों के लिए, 100 अरब चले जाएंगे इनके केक खरीदने के लिए, 100 अरब चले जाएंगे इनकी पार्टियों के लिए। ये तो वहां के हालात हैं। जब हालात ये हैं तो हम ये चाहते हैं कि सिंध की हुकूमत के वहां पर जो अवाम है, कराची के अवाम, सिंध के अवाम जो वफाक की तरफ देख रहे हैं, हमें उनका हाथ थामना है, हमें उनकी मदद करनी है। और इसीलिए हम ये चाह रहे हैं, देखिए एक वैक्सीन, और ये कल मुराद अली शाह ने मीडिया पर आकर कह दिया कि जी हमने तो एक वैक्सीन नहीं खरीदी है, सब कुछ वफाक दे। जब वफाक दे रहे तो वफाक अपने लोगों को देगा ना, वफाक अपने कराची वालों को, अपने सिंध वालों को, उनको लगाएगा सीने से और उनकी हेल्प करेगा। और गलियां नालियां हर चीज से लेकर, वैक्सीन से लेकर, कुत्ते के काटने की दवाइयों से लेकर, उनको स्कूल बनाने से लेकर सब कुछ हम देंगे। ओके, हिना परवेज भट्ट साहिबा, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। सिंध हुकूमत का वफाक से पंजाब की तरह तरक्याती फंड मुहैया करने का मुतालबा कितना दुरुस्त है? आपके ख्याल में सिंध हुकूमत को अपने अखराजात कम करने चाहिए या उनको नज़रसानी करनी चाहिए जो पीटीआई कह रही है, या ये कि उनका राइट है, खुद मुख्तारी है, तो वो देना चाहिए वफाक को उनको? फरिया, सबसे पहले तो मैं आलिया साहिबा से बड़ी इम्प्रेस हुई हूँ कि वो हाथ में पेपर लेके पर्ची से पढ़ रही हैं। तो इमरान खान साहब को भी यही मशवरा दूंगी कि जब बयान देते हैं ना, वो इस वक्त या ये बात रियलाइज़ नहीं कर रहे, चाहे वो सिलेक्टेड क्यों ना हो, कि वो मुल्क के वज़ीर आज़म हैं। तो बेहतर है उनके लिए भी ये मशवरा आलिया हमजा साहिबा की तरह के हाथ में पर्ची लेके तो बयान दिया करें, चाहे वो मुल्क को एटमी कुव्वत बनाने का बयान हो या कोई रेप अपॉलोजिस्ट वाला जिसमें वो ख़वातीन को उनकी लिबास पहनने पर कसूरवार ठहराते हैं।
تو پہلا مشورہ میرا عمران خان صاحب کو ہے کہ چاہے وہ سلیکٹڈ کیوں نہ ہو، ایک ذمہ دار پوسٹ پہ ہیں، ذمہ داری سے بیان دیا کریں، اس طرح کے بیان نہ دیا. ہمیں پتہ ہے کہ وہ آپ کہہ رہی ہیں کہ پرائم منسٹر عالیہ حمزہ کو فالو کریں. پرچی پہ پکڑ کے نا، پرچی پکڑ کے ہمیں بڑا کرٹیسائز کرتے تھے. تو میں ان کو یہ مشورہ دینا چاہتی ہوں عمران خان صاحب کو کہ پرچی پکڑیں اور پرچی سے پڑھا کریں، کیونکہ آئی تھنک ان کو سمجھ نہیں آتی کہ یہ کیا بات کریں، پہلی چیز. یا سیکنڈ بات، مجھے یہ سوچنے پہ مجبور ہو رہی ہوں میں کہ ان کا کوئی اینٹی اسٹیٹ ایجنڈا تھا. انہوں نے پہلے کشمیر کو بیچا، پھر انہوں نے پاکستان کی اٹامک پروگرام کو رول آؤٹ کرنے والی دوبارہ بات کی، اور کل انہوں نے ریپ اپولوجسٹ بن کے خواتین کو ریپ کے قصوروار ٹھہرایا، اور انہوں نے یہ کہہ دیا، انہوں نے جسٹیفائی کیا کرمنلز کو کہ کرمنل اگر کوئی ریپسٹ ہے تو وہ روبوٹ ہو سکتا ہے. تو میں سب سے پہلے اپنا پروگرام، کل بھی میں نے یہ بات کی، آج بھی یہ بات کرتی ہوں اور آپ کے فورم پہ کرتی ہوں، and I'm sure آپ مجھے اس پہ سپورٹ کریں گی. انہوں نے کہا کہ جو جس کے اوپر اثر نہیں ہوتا خواتین کے لباس کا وہ روبوٹ ہو سکتا ہے. This is what he said. And yes, اس کے اوپر بہت کنٹروورسی ہے. فرسٹ آف آل فریحہ، اگر کوئی ریپ وکٹم ہے نا، تو ریپ وکٹم کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس نے کپڑے کیا پہنے ہوئے ہیں یا اس کا قصور ہے، ہم یہ کبھی بات نہیں کر سکتے. سیکنڈ، ان کو یہ بات کرنی چاہیے تھی کہ میں زیرو ٹالرنس، میری پولیس زیرو ٹالرنس شو کرتی ہے ٹورڈز ریپسٹ، اور یہ نہیں کہنا چاہیے تھا جسٹیفائی کرنے کے لیے کہ ریپسٹ جو ہے وہ روبوٹ ہو سکتا ہے. تو سٹارٹ میں اس سے کروں گی. دوسری بات، آپ کو پتہ ہے کہ جیسے لاہور میں آج دوبارہ دہشت گردی کا واقعہ ہوا، تو اس میں جب میاں نواز شریف صاحب کا دور آیا تو سب سے پہلے ہمیں جو لوڈ شیڈنگ اور ٹیررزم، یہ دونوں چیزیں ہماری حکومت کو ملی. تو کس طرح ہم نے اس کے اوپر قابو پایا، اور یہ حکومت کا فیلئر ہے، ناٹ اونلی فیڈرل کا پر پنجاب کا فیلئر ہے کہ دوبارہ پاکستان میں دہشت گردی جیسے واقعات لاہور میں اسپیشلی شروع ہو گئے ہیں. آپ مجھے بتائیں کہ ایک بات، یہ بڑا اہم معاملہ ہے، آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں. فریحہ، مجھے ایک بریک پہ جانا پڑا ہے نا، لیکن یہ بات ہے، میں نے یہ بات آپ نے اٹھا دیا. میں نے تھرڈ سیگمنٹ میں بات کرنی تھی پرائم منسٹر کی وہ سٹیٹمنٹ جو کہ انتہائی کنٹروورشلی دیکھی جا رہی ہے. بہت ساری انہوں نے بہت اچھی باتیں کی ہیں اس انٹرویو میں، لیکن جو خواتین کے حوالے سے بیان آیا ہے اس کے اوپر شدید کنٹروورسی ہے. ہم نے ڈسکس کرنی تھی بٹ ہینا نے ابھی اس کو ریز کر دیا ہے، اس پہ ہم بات کر لیں گے. کیونکہ کل ہم نے دیکھا کہ پی ٹی آئی کی خواتین نے ایک پریس کانفرنس بھی کی، اور ان کا کہنا یہ تھا کہ پرائم منسٹر نے جو کہا اس کا کانٹیکسٹ کچھ اور تھا. ہمارے پروگرام میں علی زری صاحب نے بھی یہ کہا کہ ٹویسٹ کر دیا گیا انٹرویو کو، جو وہ کہہ رہے تھے وہ سمجھا نہیں گیا. بٹ معاملہ کیا ہے، وی ول ٹاک اباؤٹ اٹ رائٹ آفٹر بریک. اینڈ ویلکم بیک. پرائم منسٹر عمران خان نے جو ایچ پی او کو انٹرویو دیا اس کے حوالے سے کل علی زری صاحب نے کہا کہ ان کو تو لگتا ہے کہ اس میں میلیفائڈ انٹینشن تھی، مگر جو سٹیٹمنٹ ان کی آن ایئر گئی ہے اس پہ بہت سارے اعتراضات ہوئے. ابھی آپ نے سنا ہنا صاحبہ نے بھی ڈیٹیل میں اپنا اعتراض کیا، صبح مریم نواز بھی اس حوالے سے بات کر چکی ہیں. اسی وجہ سے کیونکہ اتنا کرٹیسزم ہوا کہ پی ٹی آئی کی خواتین کو پھر آ کر ایک پریس کانفرنس کرنی پڑی. زرتاج گل صاحبہ نے کیا کہا اس میں، لیٹس واچ دیٹ. کیونکہ جو اعزاز ہمیں پاکستانی ہونے کے ناطے ہمیں حاصل ہے، جو مذہب میں ہمیں جو آزادی دی ہوئی ہے، ہمیں اس کے اوپر فخر ہے. پرائم منسٹر عمران خان، کیونکہ میں کیبنٹ کے اندر بیٹھتی ہوں، جس طرح وہ قوم کی بیٹیوں کے بارے میں سوچتے ہیں، جس طرح وہ بچوں کے بارے میں سوچتے ہیں، جس طرح وہ بچوں کے بارے میں سوچتے ہیں، ہماری کلچر میں بھی جو ہماری عزت اور ہماری لباس ہے، اگر اس کے ذریعے سوشل فیبرک کو سٹرونگ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو پھر میں دوبارہ کہوں گی کہ آپ اس امیج کو چند لبرل. عالیہ حمزہ صاحبہ، کیونکہ یہ بات اسپیسیفکلی ہنا نے بھی کی ہے. دیکھیں، ڈریس کوڈ ہر ایک کا رائٹ ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ کیا ڈریس کوڈ بہتر ہے. ایز دا لیڈر ہی شوڈ گائیڈ دا نیشن. لیکن اس کو ریپ سے جوڑنا کیا یہ ٹھیک تھا؟ تھینک یو فریہ. مطلب میں تو اب مجھے لگتا ہے نا ایکسپلینیشن دینا از یوزلیس ہے اس چیز کے اوپر، بیکاز اگر کسی نے 80 منٹس کا کلپ دیکھا ہے، جو آف کورس انہوں نے نہیں دیکھا، جو میں مطلب ہمیشہ ٹی وی چینلز پہ بیٹھ کے کلیم کرتی ہوں، یہ بغیر دیکھے بغیر پڑھے یہ لوگ آتے ہیں، ایک سویپنگ سٹیٹمنٹ دیتے ہیں، اور اس کے بعد ون ٹو آل یہ لوگ ایک اس میں گھمانا شروع کر دیتے ہیں. ریزن یہ ہے فریہ، میں اب کیا کہوں، مطلب مجھے ان کی میں طبیعت صاف کر دوں گی تو مجھے اچھا نہیں لگے گا.
तेजी से पढ़ना चाहिए प्राइम मिनिस्टर को। मैं अभी उस तक तो मैं आती नहीं हूँ ना, वो तो इनका जो है ना ये ऑब्सेस्ड है विद खान साहब, ये ऑब्सेस्ड है, इनकी अलिफ भी खान साहब से शुरू होती है और जिससे कह लेना एंड भी इनका खान साहब पर होता है, क्योंकि इनको लगता है कि उन पे कमेंट करके ये लोग बहुत बड़े लीडर बन जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। मतलब वो पार्टी, एक सेकेंड, वो पार्टी जिसके अंदर हमें आज पता चल रहा है, अगर ये PMLN ना होती ना तो हमें तो पता ही ना चलता कि तंजीम साजी क्या होती है, अगर PMLN ना होती ना तो हमें तो पता ही नहीं चलता कि पंजाबी कल्चर क्या होता है, अगर PMLN ना होती तो हमें ये पता ही ना होता कि राना सनाउल्लाह जैसे रिमार्क्स, आबिद शेर अली, तलाल चौधरी, दानियाल अजीज, कौन कौन से तोहफे इन्होंने अवाम को दिए जो आकर खवतीन कल मंसूर के शो पे आलिया हमजा की स्टेटमेंट चलाई जहां इन्होंने कहा है कि मोरालिटी का ना दे, मोरालिटी का PMLN में रेपिस्ट अभी भी कह रही हूं, मैं तो पूरी इनको लेकर देखिए, मैं तो विद एक सेकेंड मुझे पहले बात कंप्लीट कर लेने दे, मैं तो एक 1 to all इन लोगों को गिनवाने को तैयार हूं और मेरी ऑन द रिकॉर्ड 1 2 3 कौन आप कह रही हैं रेपिस्ट है देखिए मेरी एक बात सुन ले, मेरी एक ये तो आइडेंटिफाई होना चाहिए, बड़ा सीरियस मसला फरिया मैं एग्जैक्ट मैं ये असेंबली फ्लोर के ऊपर मेरी एक तकरीर है, आई विल आस्क एनी XYZ असेंबली फ्लोर से वो तकरीर उठाए, उसमें मैंने एक रेप केस का जिक्र किया है और उसको मैंने बताया, बट यहाँ जो टॉपिक पे बात हो रही है मैं पहले ये बात करूं, इन्होंने जो अवाम को तोहफे देकर PMLN में रेपिस्ट भरे हुए हैं, एग्जैक्ट स्टेटमेंट आलिया ने दिया। मेरा ख्याल है देखिए जी, मैं तो कायम हूं, मैं तो कह रही हूं, मेरी तो नेशनल असेंबली की स्पीच निकाले, उसके अंदर मैंने सारा कुछ बताया और मैंने तो विद एग्जांपल, विद अखबार की कटिंग्स के साथ बताया है, अगर मुझे पता होता तो मैं वो पूरी चलवा देती। लेकिन कौन आपने पहले ये बताया, आपने ये कहा है कि रेपिस्ट है PMLN में। मैं तो आपको कह रही हूं मेरी नेशनल असेंबली की स्पीच निकाले, नेशनल असेंबली की स्पीच जो मैंने जब ये कही थी, क्यों स्पीच को छोड़े, मैं तो कह रही हूं ना अखबार के टोटे प्लीज लेडीज वी शुड नॉट डाइल्यूट द इशू ऑफ रेप। अगर देखिए मेरी एक क्लिप चलाए, देखें मैं तो कह रही हूँ, मैं तो डिनाई नहीं कर रही, नाम बताइए। नहीं एक मिनट फरिया, मैं आपको कह रही हूँ मुझे अगर पता होता मैं तो पूरे अखबार समेत निकाल कर लाती और एक आलिया साहिबा, you are part of the government, अगर आपको ये पता है कि रेपिस्ट हैं किसी भी पार्टी में, चाहे आपकी पार्टी, आप उनके खिलाफ एक्शन लें, डिफेंड करते हुए यहाँ तक पहुँच जाती है कि ये स्वीपिंग स्टेटमेंट्स मुझे कह रही है, एक स्टेटमेंट्स नहीं देते। अगर आपको एक सेकेंड, आपको मुझे लगता है राना सनाउल्लाह साहब के ऊपर जो FIR कराई गई थी आपकी पार्टी की तरफ से, जो मरियम नवाज के बारे में मैं यहाँ पर बैठकर करना नहीं चाहती, इसी के फैमिली में बात होती है, आबिद शेर अली जो बैठकर बात करते थे, ख्वाजा आसिफ साहब जो वहां पर असेंबली में खवातीन के लिए बात करते थे, तलाल चौधरी साहब जो आकर बात करते हैं, दानियाल अजीज साहब बात करते हैं, मैं बताती हूँ जब हमारी खवातीन साहब नहीं मुझे ये बता दें, इनके साथ सारी दुनिया ने देखा है, जलसे के अंदर she got victimized, ये डिनाई करें, बिल्कुल डिनाई कर रही हूं, गलत बात है, मैं बिल्कुल भी विक्टिमाइज नहीं होती, कैसे आप डिनाई कर सकती है, PTI के सारी दुनिया ने आपका क्लिप देखा था, बिल्कुल अभी चला दे, नहीं लेकिन nobody should be victimized, nobody should be victimized, this is beyond parties, please, बिल्कुल 100% deny, अगर PMLN ना होती ये but आलिया साहिबा प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब, और हम आपको ये बता रहे हैं प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब का 80 मिनट्स का क्लिप सुने और क्लिप सुनकर इनको बताएं, अगर इन्हें अंग्रेजी नहीं आती तो उसका लेकिन did you say उर्दू तर्जुमा करके उसके बाद ये बता दें, do you believe कि PMLN में एक भी रेपिस्ट है? ना मैं उर्दू की लैंग्वेज में बहुत प्राउड होना चाहिए, लेकिन आप किसी की स्टेटमेंट को आप ट्विस्ट कर नहीं सकते और आप ट्विस्ट करके ये नहीं कह सकते उन्होंने कहीं पर ये नहीं कहा, उन्होंने कहीं पर ये नहीं कहा, ये बताएं
دیکھیں میں وقفے کے اندر اس پہ بات کروں گی, میں پرائم منسٹر عمران خان صاحب کو ڈیفینڈ کرنے آئی ہوں, میں وقفے کے اندر تقریر نکال کر میں کلپس کے ساتھ سناؤں گی, اور ہم ابھی آفر لیتے ہیں, میں ابھی اسی وقفے کے اندر آپ کو سناؤں گی. نہیں ایک سیکنڈ, میں وکٹمز کو ڈیفینڈ اس لیے نہیں کہہ رہی کہ پہلی پارٹی اینٹی ریپ آرڈیننس لانے والے ہم, انفورسمنٹ آف وومن پراپرٹی ایکٹ لانے والے ہم, لیگل ایڈ اور جسٹس اتھارٹی خواتین کو ان کا حق دینے والے ہم وہ لوگ نہیں ہیں جو زینب بل کے اوپر 8 مہینے بیٹھے رہیں گے اور بعد میں یہ کہیں گے کہ وہاں پر خان صاحب نے یہ سٹیٹمنٹ دی ہی نہیں ہے. اگر آپ سٹیٹمنٹ کو ٹویسٹ کریں گی تو میں آپ کو آپ کا ماضی بھی یاد کراؤں گی, حال بھی یاد کراؤں گی, میں آپ کو آپ کی تنظیم ساتھ یاد کراؤں گی, آپ کا کلچر بھی یاد کراؤں گی, خواجہ آصف کی سٹیٹمنٹ بھی یاد کراؤں گی. ایگزیکٹلی اس لیے کہ آپ لوگوں کو تو کوئی فرق نہیں پڑتا. ایک بات بتا دیں, آپ نے ابھی یہ بات کہی ہے اور جو کام کرتا ہے عالیہ صاحبہ, let me ask a question please ladies. عالیہ صاحبہ آپ نے یہ کہا ہے کہ بریک میں آپ نام نکالیں گی اور ہمیں بتائیں گی. نہیں جی, میں کلپ دوں گی اسمبلی فلور کے اوپر, میں نے اگر ایک بات کہی ہے تو I have said کل آپ نے پروگرام میں یہ بات کہی, میں تو اپنی بات سے ہٹ ہی نہیں رہی, میں تو ہٹ ہی نہیں رہی اپنی بات سے. میں تو ان سے یہ کہہ رہی ہوں کہ یہ مجھے یہ بتائے انہوں نے خواتین کے لیے کیا کیا ہے, انہوں نے خواتین کے لیے جو کیا ہے, یہ پرائم منسٹر کے بارے میں آ کر بات کرتے ہیں, لے کر آئے نا کوئی ایک دیکھیں آپ لوگ ہر روز بیٹھ کے جی پہلی تو بات کل انہوں نے منصور کے شو پہ یہ سویپنگ سٹیٹمنٹ دی اور میں اس کو سٹرانگلی کنڈیم کرتی ہوں کہ پی ایم ایل این میں ریپس بڑھ گئے. سیکنڈ انہوں نے میرے پہ الزام لگایا اور It's my right. ایک اور اس میں ٹوٹلی ڈرائی کرتی ہوں کہ ہمارا سوشل فیبرک ڈس انٹیگریٹ تب ہوتا ہے جب ہماری خواتین اپنے لیڈرز کو پروٹیکٹ کرنے میں عورتوں کے لیے سٹینڈ نہیں کرتی, چاہے وہ میڈیا ہو, چاہے کسی بھی پارٹی کے ہر پارٹی میں, سوائے پیپلز پارٹی کے, انفارچونیٹلی سوائے پیپلز پارٹی کے میں نے یہ کہیں نہیں دیکھا. مریم نواز کے لیے ہم کبھی بلو دا بیلٹ نہیں جائیں گے, یہ خاتون اول کے لیے جاتی ہیں. ان کے پرسنل اکاؤنٹ سے جو ٹویٹس ہوتی ہیں, آپ میرے پرسنل اکاؤنٹ سے ٹویٹس دیکھیں اور ان کے پرسنل اکاؤنٹ سے دیکھیں, یہاں پر آ کر مورالیٹی ہم کسی کو نہیں کہیں گے کہ اس کی ٹیچنگز کسی کو بہت اچھی بات ہے, آپ مجھے دیکھیں اور میرا پرسنل اکاؤنٹ دیکھیں. نہیں, میں مورالیٹی اس لیے اول میں ڈیفینڈ کبھی آپ نے ان کو دیکھا. We've discussed this with you, we'll come back to you. Okay, تیمور طالپور صاحب, پرائم منسٹر کی جو سٹیٹمنٹ ہے اس کے حوالے سے ہم نے دیکھا, خاص طور پہ آپ لوگوں کی پارٹی نے تو نیوکلیئر پاور والی کے اوپر زیادہ اعتراض کیا, اس کے اوپر پی ایم ایل این کی طرف سے زیادہ اعتراض آیا ہے. But what's your opinion? آپ نے وہ پورا کلپ دیکھا ہے تو آپ کو لگتا ہے کہ وہی بات رپورٹ ہوئی ہے جو پرائم منسٹر نے کہی ہے؟ پہلے تو معافی کے ساتھ میں ریکویسٹ کروں گا, کیونکہ میں نے کافی شوز عالیہ کے ساتھ کیے ہیں تو ان کی عادت ہے یہ بیچ میں کاٹتی رہتی ہیں, اور کیونکہ اپنی باتیں یہ نہیں چاہتی کہ عوام تک پہنچی, دوسروں کی زبان بھی سپریس کرتی ہیں. I would request you to please mute her in case she talks in between. میں نے بڑی صبر سے سب کو سنا ہے, میں چاہوں گا کہ یہ بھی مجھے صبر سے سنیں. آپ بول رہے ہیں I'm requesting this to the ladies also, لیکن ہم میوٹ کسی کو نہیں کرتے freedom of speech کی وجہ سے. جی I will not disturb her. I hope she doesn't disturb me. سب سے پہلے تو مجھے ہنسی آ رہی ہے اس بات پر کہ جس کی پارٹی میں گل جیسے لوگ اور گنڈا پوری جیسے لوگ ہو جو لوگوں کی ماں بہنوں کے بارے میں کس قسم کی بات کریں. the way they spoke about مریم نواز صاحبہ, مجھے تو بڑا دکھ اور شرم آتی ہے. پلس جو انہوں نے نیا کلچر شروع کیا ہے نیشنل اسمبلی کے اندر گالم گلوچ کا, اور گالیاں بھی ان کے وزیر دیتے ہیں اور ماں بہنوں کی گالیاں دیتے ہیں. مطلب کیا ان کا براٹ اپ ہوگا, کیا ان کی ماں باپ نے ان کی ٹریننگ کی ہوگی, بڑا مجھے دکھ ہوتا ہے. اچھا اب آ جاتے ہیں اس بات پر, آپ کا جو بھی یہ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں طالپور صاحب, نہیں دینی چاہیے گالیاں, بٹ پھر عبدالقادر پٹیل صاحب کے اوپر بھی یہ الزام لگتا ہے کہ زوم آئینی باتیں کرتے ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہی کہ یہ پھر جائز ہے, مسئلہ یہ ہے کہ ہر پارٹی اب اس نہج پہ چل پڑی ہے انفارچونیٹلی. میں ابھی بھی کہوں گی کہ ویمن ہریسمنٹ میں پیپلز پارٹی اسٹرانگ سٹانس لینے کی ایگزامپلز موجود ہیں, لیکن اس کے باوجود یہ آپ کی طرف سے بھی سٹیٹمنٹس آتی ہیں, آپ کی پارٹی کے ممبرز ہمیں آ کے بتاتے ہیں کہ ہم پہ پریشر ہے کہ آپ بھی اس طریقے کی باتیں کریں. سو کچھ نہ کچھ تو مسئلہ ہے.
مجھے تو پرسنلی شرمندگی ہوتی ہے عمران خان کو اپنا پرائم منسٹر آف پاکستان کہتے ہوئے، کیونکہ جس آدمی کی، جس شخص کی اتنی گھٹیا سوچ ہو کہ پوری دنیا سمیت پاکستانی بھی اس پہ دکھ کر رہے ہوں اور ہنس رہے ہوں. پارلیمنٹری ورڈ نہ یوز کریں. ہم پرائم ہی از دی پرائم منسٹر. میں نے کوئی نان پارلیمنٹ we'll omit one word that you said, but ٹھیک ہے آپ اپنا موقع دیں. if I am ashamed, ٹھیک ہے. if I am ashamed of him being my prime minister, I will say it. کیونکہ جو ہماری بچیاں 5 سال کی 6 سال کی زینب جو ریپ ہوئی تھی، ہمارے جو بچے 2 2.5 سال کے ریپ ہوتے ہیں، ان کے لیے کیا کپڑوں کا ڈریس کوڈ بنائے گا عمران خان جو وہ پہن کے گھومیں گے؟ عمران خان کچھ عقل سے کام لے. یہ ایک بڑا فیمس انڈین فاسٹ بالر تھا میلکم مارشل، اس نے ایک ہٹ کیا تھا جو خان صاحب کو بڑے زور سے سر پہ لگ گیا تھا. میرے خیال سے اس کے بعد سے خان صاحب تو بیکی باتیں کر رہے ہیں، پر کم سے کم ان کے کیبنٹ ممبرز ان کو بتائیں، ان کو سمجھائیں کہ کس قسم کی بات کر سکتے ہیں. وہ آج میری جو بڑی میں عزت کرتا ہوں بہت، ماڈ اسکواڈ ایک ہمارا کراؤڈ ہے، ہماری ماڈ آنٹیاں تھی کافی، جن کا ایک بڑا فیمس میرا جسم میری مرضی کے نام سے، وہ سارے ان کے ووٹر تھے. وہ سب آج ان کے بارے میں کس قسم کی باتیں کر رہے ہیں. آپ سوچیں نا کہ what are women, they got a big percent of votes from women, but all those women are now cursing themselves. I still think کہ جن کا جو بھی نعرہ تھا، میں پرسنلی اگری نہ بھی کروں اس سے، لیکن ہمیں آنٹیاں تھیں ایسی تھی، ہم سب کو اس بات کا خیال کرنا چاہیے کہ کوئی بھی ایسا ورڈ یوز نہ کریں. ان کا اپنا موقف ہے، ہمارا اپنا موقف. the fact کہ ان کی سٹیٹمنٹ وہ اگر یہ نہیں بھی کہہ رہے تھے، پرسیو ایسے کی گئی ہے. this is something to look into. ہم ایک بریک لے رہے ہیں and we will be right back. اینڈ ویلکم بیک. مریم نواز نے آج میاں نواز شریف کی واپسی کے حوالے سے ایک سوال کے جواب میں یہ بھی کہا کہ اگر ان کی انصاف کی گارنٹی مل جائے تو آج شام ہی کو میاں نواز شریف کو واپس بلا لیں گی. لیٹس واچ ہر. جلدی آپ مجھے یہ گارنٹی دیں کہ نواز شریف واپس آئیں گے، ان کو انصاف ملے گا اور ان کی زندگی کو خطرہ نہیں ہوگا، ان قاتلوں کے ہاتھ میں ان کی زندگی نہیں ہوگی. میں ان کو شام کی فلائٹ سے بلاتی ہوں. ہنا صاحبہ، فیصل وارڈا صاحب نے ٹویٹ کی ہے، وہ کہہ رہے ہیں مریم نواز نے آج نواز شریف کی بیماری کا بھانڈا پھوڑ دیا. کہا نواز شریف کو کل بلا لوں، یعنی کہ کوئی بیماری نہیں ہے. عدالتوں کے ساتھ فراڈ کیا گیا، یہ توہین عدالت ہے. سب ٹھیک ہونے کی شرط پر کہ جج اور فیصلے ان کی مرضی کے ہوں، چوری معاف ہو اور وزیر اعظم کی کرسی پہ بٹھا دیں تو پھر سب ٹھیک ہے. یہ کون سی گارنٹی مانگ رہی ہیں مریم نواز، کس سے مانگ رہی ہیں؟ فریحہ، سب سے پہلے تو میں 2-3 چیزوں میں عالیہ حمزہ صاحبہ نے کہا کہ پنجاب میں ان لوگوں نے خواتین پہ کوئی کام نہیں کیا، تو میں 3-4 چیزیں صرف آپ کو بتاؤں گی کہ ہمارے ٹائم میں ویمن پروٹیکشن بل پاس ہوا تھا. قندیل بلوچ والا جب انسیڈنٹ ہوا تو آنر کلنگ کی جو امینڈمنٹ تھی وہ ہمارے ٹائم پہ لانچ ہوئی اور وہ امینڈمنٹ لیجسلیشن میں پاس ہوئی. شرمین عبید چنوئی نے پرائم منسٹر ہاؤس میں وہ ایئر کیے، تب پرائم منسٹر نواز شریف تھے. اس کے علاوہ ویمن آن ویلز کا جو کیمپین تھی وہ سٹارٹ ہوئی اور 66 لاز پنجاب میں امینڈ ہوئے فار ایکول ریپرزنٹیشن آف ویمن. سو میں کچھ چیزیں یہ کرنا چاہتی ہوں کیونکہ یہ بہت کتابیں پکڑتی ہیں اور بڑے پیپر لے کے آتی ہیں، پرچی شرچیاں بڑی پڑھنے کی ان کو عادت ہے. نواز شریف صاحب نے جاتے ہوئے تو کوئی گارنٹی نہیں مانگی تھی، آتے ہوئے کون سی گارنٹی مانگ رہے ہیں؟ دیکھیں، آپ کو پتہ ہے فریحہ، جس طرح میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ ان لوگوں نے سلوک کیا، جس طرح ان کو ان کی میک شور کیا تھا کہ نواز شریف صاحب بچے نہ، جس طرح ان کی فرسٹ آف آل کہ یاسمین راشد صاحبہ سے پوچھیں سب سے پہلے تو ان کو فیصل وارڈا صاحب بلائیں، ان کی سنہ بنتی بھی نہیں ہے، بلائیں ان کو. یاسمین راشد صاحب نے پوری پنجاب کی ڈاکٹرز کی ٹیم نے، سروسز ہاسپٹل سب نے کہا، ان لوگوں نے جو نیب میں میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ نہیں، وہ پرانی بات ہو گئی. ابھی کس سے گارنٹی مانگ رہی ہیں آپ؟ who should guarantee you کریں شام کو آ جائیں گے؟ بالکل، یہ بات مریم بی بی نے بالکل صحیح کی اور ہم بھی اس کو سائڈ کرتے ہیں کہ پہلی بات ہے کہ اگر اس ملک میں جسٹس ملتا ہے، اگر پولیٹیکلی وکٹمائز نہیں ہو رہے، اگر خواجہ آصف صاحب وکٹمائز نہیں ہو رہے، اگر سعد رفیق صاحب وکٹمائز نہیں ہو رہے، اگر شہباز شریف صاحب، حمزہ صاحب وکٹمائزیشن نہ کریں، آپ نواز شریف کی جان کے پیچھے ہے. نواز شریف صاحب نے تو اپنی جان بچا کے یہاں سے گئے ہیں. آپ لوگوں کا تو پورا پلان تھا، ان لوگوں کا، یہ حکومت کی جو پوری مشینری ہے ان کا پلان تھا کہ نواز شریف صاحب ادھر سوائی بھی نہ کریں. نواز شریف صاحب کو تو جس طرح ان لوگوں نے وکٹمائز کیا. بیماری was just an excuse then. آپ یہ کہہ رہی ہیں
وکٹمائزیشن کی وجہ سے گئے ہیں, بیماری کا ایشو نہیں ہے, آ سکتے ہیں شام کو آ ابھی سکتے at ہیں. this point of time, first of all, as a citizen, as an ex-prime minister, it's his right to get 100% justice in the country. آپ political victimization بند کریں. And what about the other people in Pakistan? ان کا یہ رائٹ نہیں ہے, وہ جو اسی سسٹم سے روزانہ گزر رہے ہیں. آپ مجھے بتائیں کہ آپ نے یہ کویسچن عمران خان صاحب سے پوچھیں, یہ کویسچن آپ یاسمین راشد صاحبہ سے پوری مشینری سے پوچھیں کہ انہوں نے کیوں اجازت دی. ہم لوگ تو میاں صاحب کی ساری بیماری کی. تیمور تالپور صاحب, میں آپ کو ایکسٹرا ٹائم دوں گی. آئی ریئلائز آپ بہت دیر خاموش رہے ہیں, سو ڈونٹ ہولڈ دیٹ, لیکن آپ بتائیں سسٹم کب ٹھیک کریں گے. آپ ان سے بھی تالپور صاحب سے پوچھیں, میں اکٹھا جواب دوں. اوکے تیمور تالپور صاحب, آپ لوگوں نے یہ سوال کیا تھا کہ نواز شریف کیسے چلے گئے. اب آج جو مریم نواز نے یہ بات کی ہے, آپ کو کچھ اندازہ ہو رہا ہے کہ کیسے چلے گئے؟ دیکھیں جی, ہم نے جو بات کی تھی اس کانٹیکسٹ میں کی تھی کہ پنجاب کے ساتھ ایک الگ سسٹم ہے اور سندھ کے ساتھ ایک الگ سسٹم ہے, اور پیپلز پارٹی کے ساتھ بہت زیادہ زیادتی ہو رہی ہے, نون لیگ کے ساتھ بھی زیادتی ہو رہی ہے, پھر پیپلز پارٹی کے ساتھ بہت زیادہ زیادتی ہو رہی ہے. 22 مہینے سے خورشید شاہ صاحب جیل میں ہیں, اور ابھی ان کا بیٹا جو پہلی بار MP بنے ان کو بھی ان لوگوں نے جیل میں ڈال دیا ہے. مجھے سمجھ نہیں آتا, کیونکہ حساب تو ہم انشاءاللہ برابر کریں گے, تو ہم تو سیاسی لوگ ہیں, جیل لیں گے. یہ PTI کے سارے تقریباً زیادہ نئے ریکروٹس آئے ہیں, یہ کیسے برداشت کریں گے جیلوں کو. خان صاحب نے تو خود کہا تھا, آپ نے ان کی سپیچ سنی ہوگی کہ میں نے شہباز شریف نے جب پولیس بھیجی تو میں نے 16 فٹ کی دیوار سے چھلانگ مار گیا. تو اب تو میرے خیال سے خان صاحب یہ 16 فٹ کی دیوار سے شاید چھلانگ مشکل ہی مار سکے, اتنے فٹ اب نہیں رہے گے. آپ جب بات کرتے ہیں سندھ اور پنجاب کی, تو ہم جب دیکھتے ہیں کہ ہمارا سندھ کا جو پانی ہے وہ شیئر روک کر اور دیا جا رہا ہے دوسرے صوبوں کو, یہ عمران خان کی زیادتیاں ہیں. میری بہن بیٹھ کر بات کرتی ہے کرپشن کے اوپر, اور پیپلز پارٹی کی بات کرتی ہے کہ ہم میں آج اگر آپ سروے دیکھیں گی تو 117 نمبر پہ تھا پاکستان جب نون لیگ کی حکومت تھی, آج وہ 124 نمبر پہ. تو کرپٹ یہ ہے, کرپٹ پریکٹسز ان کی ہیں. وہ جو اربوں روپے میری بہن عالیہ باجی نے جو وائٹ کرا دیے عمران خان کی مرضی سے, وہ پیسے کیا واقعی ایک درزی کر سکتا ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں نواز شریف صاحب کو واپس آنا چاہیے, شام تک واپس آ سکتے ہیں کہ گارنٹی مل جائے؟ میں سمجھتا ہوں کہ نواز شریف صاحب کو واپس آنا چاہیے, پر تب آنا چاہیے جب یہ ظالم حکمران, یہ قاتل حکمران, یہ کرپٹ حکمران, جب ان کی جان ہم سے ان سے چھٹ جائے اس کے بعد. کیونکہ میں بھی سمجھتا ہوں کہ جب نواز شریف صاحب آئیں گے تو نہ انہوں نے پہلی کوئی کمی کی ہے اور نہ اب کوئی کمی واپس آ جائیں. PDM میں آپ کے جھگڑے اس پہ ہوا تھا, اب آپ کہہ رہے ہیں نہ آئیں, پیپلز پارٹی اپنا موقع ڈیسائیڈ کر لے پہلے ایک دفعہ. نہیں, میں ابھی بھی کہہ رہا ہوں کہ نواز شریف صاحب کو واپس آنا چاہیے, پر ان کے پاس کوئی سٹون گارنٹی ہونی چاہیے کہ یہ کرپٹ ٹولہ ان کے ساتھ زیادتی نہیں کرے گا. کیونکہ انہی پالیسیز کی وجہ سے یہ واحد حکومت ہے پاکستان کی جو فیڈرل گورنمنٹ پہ رہنے کے باوجود. اینڈ ویلکم بیک. جو سٹیٹمنٹ دیا مریم نواز نے, اس میں ایک اور بڑی اہم بات بھی ہے, کیونکہ یہ بھی خبر رپورٹ ہوئی کہ برطانیہ کا دورہ جو تھا, عالیہ سے ذرا جواب لے لیں, اس میں بھی یہ بات تھی کہ پرائم منسٹر نے یہ کہا تھا کہ نواز شریف کا پسند ہے. نہیں, کوئی کوسچن نہیں ہے. اب مجھے جواب دینے دے. سب سے پہلے میں نے عالیہ سے, ٹھیک ہے, میں کیا عالیہ صاحبہ آپ عمران خان صاحب یا پنجاب کی حکومت گارنٹی دیتی ہے کہ ادا رہن دیو ہن اٹس مائی ٹرن. سو ادا ون تھنگ زینب الرٹ بل عالیہ حمزہ صاحبہ کیا نواز شریف صاحب کی زندگی کی گارنٹی دیتی ہے یا عمران خان کی حکومت اتنی اندھی ہے؟ انہوں نے کہا نہیں, پیپلز پارٹی اس کے اگینسٹ تھی, تو آپ کو تو اس پہ بھی ادا شرم کرنا چاہیے تھا. سندھ حکومت نے خواتین کے لیے 90% اسکیمز شروع ہی نہیں کی. سندھ حکومت نے گھروں میں جو ملازمین خواتین تھی ان کے لیے 26 بلین خرچ کر دیے, لیکن ان کے لیے کچھ نہیں ہوا. خواتین کے محکموں میں انہوں نے جو بجٹ کے لیے 50 کروڑ رکھے وہ بھی خرچ نہیں ہوئے. یہ آپ کے بجٹ کا حصہ ہے. صرف مجھے اتنا بتائیں, خواتین کے لیے جو آپ اتنے بھاشن, اور آپ کو پرائم منسٹر کی سٹیٹمنٹ بری لگ رہی ہے تو جا کر زرداری صاحب کے آگے ہاتھ جوڑ لیتے
should be ashamed. Prime Minister should be ashamed of it. No, Imran Khan should be ashamed because Bilawal Zardari has never used the language and the words that the Prime Minister uses, and he never will. He has respect for women. Alhamdulillah, he has respect for women, and he is educated. ओके, लेकिन हिना के सवाल का जवाब दे दें। हिना के सवाल का गारंटी मांग रही है, मुझे सिर्फ एक और चीज बता दे, हम दे दें, उनसे कहें आ जाए। इनका इनकलाबी बयानिया आज दफन हो गया है, ना वो जो भगोड़ा दिया था, ना वो बीमार है, ना वो इलाज के लिए गए थे, क्या आप गारंटी इंतजार में वहां पर बैठे हुए हैं? और इनको तो मैं कुछ नहीं कह सकती कि मरियम बीबी ने आज फिर गोल जो है ना हमारे उसमें कर दिए, गोल कर दिए, हमारे अंदर ही गोल कर दिए। वंस अगेन इंतकाम में हमारी पार्टी की तरफ से पानी पिला दे, अगर आपके साथ स्टूडियो में बैठी है आलिया को, ठंडा पानी पिला दे। इस वक्त दोनों मैन ऑफ द मैच है, दोनों ने ये कह दिए कि नवाज शरीफ जो है वो बीमारी के बहाने जो उनके प्लेटलेट्स ऊपर नीचे होते वो कुछ नहीं था, उनको कोई हार्ट अटैक्स नहीं आए थे, वो सिर्फ भीड़ के इंतजार में थे। तो जो गारंटी देती है कि नवाज शरीफ साहब को इंसाफ मिलेगा, आप गारंटी देती है कि नवाज शरीफ साहब पॉलिटिकली विक्टिमाइज नहीं होंगे? तो गारंटी देती है। इंसाफ का मतलब क्या है ना? जस्ट 1 मिनट, मैं देती हूँ जी, मैं बिल्कुल गारंटी देती हूँ। इंसाफ का मतलब है कि नैब के झूठे केसेस बना के उनको गिरफ्तार भरोसा कौन करेगा? इंसाफ का मतलब है कि तीन चोरों को बजट पास कराने के लिए इन्होंने एनआरओ किया है। कुछ नहीं बचने वाला, उन्हें कुछ नहीं बचने वाला, इसलिए रहम करें। बड़ी मुश्किल से जो भगवान, लेकिन आप चाहती हैं कि नवाज शरीफ वापस आए? देखिए मेरी बात सुने, हम कहते हैं नवाज शरीफ साहब को हम खुद लेने जाएंगे एयरपोर्ट के अंदर के ऊपर। इनको तो कारकुनों की कमी, कारकुन भी हम देंगे, वो उनको लेने आए, हम लेने आ जाएंगे। एक बड़ी अहम बात पता चली।